رمضان کریم 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 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں غزوہ بدر کے کچھ ایمان افروز واقعات آپ کی نظر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قدسی صفت صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچے۔ کفار کا لشکر وہاں پر پہلے ہی اقامت گزین تھا۔ انہوں نے اپنے تئیں پختہ علاقے منتخب کر لیے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خطہ بچا جس میں کچھ ریت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اسی رات بارش کر دی، ان کے علاقے دلدل نما ہو گئے اور مسلمانوں کی ریت بیٹھ گئی اور پختہ فرش کی صورت اختیار کر گئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاری، گریہ و زاری کرتے رہے۔ حضور نے سجدے میں سر رکھا اور کیا ناز آفریں دعا حضور نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، اگر آج یہ لشکر شکست کھا گیا تو پھر قیامت تک زمین میں تیری بندگی نہ ہو سکے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ سنے تو آپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو معاملہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت ہی دراز فرما دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکریوں کو صف آرا ہونے کا حکم دیا۔ حضور نے ان کی 3 صفیں بنائیں۔ پہلا موقع تھا عرب کی تاریخ میں کہ کسی سالار نے لشکر کو صفوں کی صورت میں آراستہ کیا۔ وہاں پر بھی ایک ایمان افروز واقعہ پیش آیا۔ حضور کے صحابی سواد بن غزیہ سب سے تھوڑا سا آگے کھڑے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے حضور اشارہ فرما رہے تھے، لشکریوں کو استوار فرما رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا ٹہوکا ان کے شکم پر دیا اور کہا استوے یا سواد، اے سواد صف میں ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس عمل سے مجھے دیکھیں ضرر پہنچا ہے اور چبھن محسوس ہوئی ہے، میں تو اس کا بدلہ چاہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر چھڑی انہیں پکڑا دی کہ تم بدلہ لے لو۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شکم پر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کپڑا نہیں ہے، صرف میں نے چادر پہنی ہوئی ہے، لیکن بدن پہ کوئی قمیص نہیں ہے۔ آپ نے قمیص مبارک زیب تن کی ہوئی ہے، یہ ہٹائیں تو بدلہ پورا ہو۔ اب صحابہ کرام حیران ہے کہ عین جنگ میں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن حضور نے مسکرا کے ان کا یہ تقاضا بھی پورا کر دیا۔ وہ حضور کے جسد اطہر سے لپٹ گئے اور حضور کے جسم انور کے بوسے لیے۔ حضور نے پوچھا سواد یہ کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جنگ ہے، ہو سکتا ہے آج میں جام شہادت نوش کر لوں، تو اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو اللہ پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں عرض کروں گا آتے ہوئے تیرے محبوب کے جسم مبارک کو بوسہ دے کر آیا۔ یہ محبت کی ادائیں ہیں۔ جب صف آراستہ ہو گئی تو اس زمانے کے رواج کے مطابق عتبہ سردار، شیبہ اس کا بھائی، ولید اس کا بیٹا، وہ آگے بڑھے اور مبارزت طلب کی کہ آؤ کون ہے جو ہم سے لڑتا ہے۔ 3 انصاری آگے بڑھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم انصار کے گروہ میں سے ایک جماعت ہیں۔
تکبر کا عالم دیکھیے، نخوت و رعونت دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں تم ہماری ٹکر کے نہیں ہو، ہمارے قبیلے والے ہمارے پاس سے ہجرت کرنے والے کیا ڈر گئے؟ جاؤ انہیں کہو کہ ہم سے لڑیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے حمزہ، عبیدہ بن حارث اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم انہیں فرمایا کہ جاؤ اور مقابلہ کرو۔ یہ شیر آگے بڑھتے ہیں، اور حضور کا ایک طریقہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفر کی مبارزت کے بعد کسی کو مقابلے پر بھیجتے تو حضور بنو ہاشم کے شیر نوجوانوں کو بھیجا کرتے تھے۔ حضور اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ آگے بڑھو اور ان کا مقابلہ کرو۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی حلے میں، پہلے ہی مارکے میں انہیں فتح دی۔ عتبہ جان سے گیا، اور شیبہ نے عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت علی نے ولید کو جہنم واصل کیا، اور پھر آگے بڑھ کر شیبہ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ عبیدہ زخموں سے چور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ یہ عبیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، عبیدہ بن حارث اس میں گرامی ہے ان کا۔ اب مسلمانوں میں ایک عجیب جوش ہے، ایک عجیب ولولہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیادت بھی فرما رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ میں کفار سے نبرد آزما بھی ہیں۔ عوف بن افرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن اللہ کی رضا کس میں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایسا سامان بھی نہ ہو کہ اس کے سر پہ خود ہو، اور وہ پھر بھی سر برہنہ جو ہے وہ دشمنوں کی جماعت سے ٹکرا جائے اور دشمنوں کے لشکر میں گھس جائے، اللہ اس عمل سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ ان کے سر پہ اتفاق سے خود تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ یہ کہہ کر اپنا خود جو ہے وہ اٹھا کر پھینک دیا، اور دشمن کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں شہادت سے سرفراز فرمایا۔ عوف بن افرا، یہ حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور عوف بن افرا وہ خوش قسمت صحابیاں ہیں کہ جن کے 7 بیٹے بدر کے میدان میں شریک ہوئے، اور انہوں نے بدری صحابی ہونے کی سعادت حاصل کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکریوں کو کہا کہ آگے بڑھو، اللہ رب العزت کی رضا جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور آج جو شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی جان نثار کر دے گا، اس کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کی وسعت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ عمیر بن حمام نے یہ سنا تو بڑی حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ، زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی زیادہ وسیع تر جنتیں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ اس وقت کچھ کھجوریں نوش جاں فرما رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، لیکن حضور نے حکم دیا تھا کہ آج روزہ نہ رکھو۔ ان کے پاس کھجوریں تھیں، اور وہ کچھ ہی کھجوریں تھیں، وہ انہیں تناول کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا اجر ہے آج اللہ رب العزت کے راستے میں جان قربان کرنے والے کا، اگر میں ان کھجوروں کے ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا تو پھر تو بڑی دیر ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر انہیں کھجوریں پھینک دی، اور اپنا ہتھیار تان کر دشمنوں سے نبرد آزما ہونے لگے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی شہادت کا شرف عطا کیا۔ ابو ذات القرش، ایک بڑا پہلوان جو کہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے مسلمانوں کو مبارزت دی۔ زبیر بن عوام حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حواری رسول ہیں، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے نیزے کی ایک ضرب لگائی جو اس کی آنکھوں سے ہوتا ہوا سر سے پار ہو گیا، اور وہ چکرا کر گرا۔ انہوں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر وہ نیزہ کھینچا، اس کی انی ٹیڑھی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر، یہ نیزہ مجھے ہدیے کے طور پر دے دو۔ حضور نے اس سے قبول فرما لیا۔ حضور نے ساری زندگی اسے اپنے گھر رکھا۔ بعد میں حضرت فاروق اعظم نے اور خلفائے راشدین بھی اسے اس دن کی یادگار کے طور پر اپنے گھر میں رکھا کرتے تھے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار کس طرح حضور پر اعتبار فرماتے ہیں۔ حضرت قتادہ کی آنکھ زخمی ہو گئی اور ڈیلا باہر آ گیا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میری آنکھ کا ڈیلا بہہ گیا ہے۔ حضور نے ان سے کہا کہ جنت لے لو یا آنکھ لے لو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ دونوں ہی عطا فرمائیں۔ حضور نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ پہ اپنے دستے مبارک سے رکھا اور وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت معاذ اور معوذ دونوں کے بازو کٹ گئے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضور نے اپنے لعاب دہن سے ان کا بازو بھی جوڑ دیا۔ میسن بن عکاشہ الاسدی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکڑی اٹھائی اور انہیں پکڑا دی، وہ ان کے ہاتھوں میں پہنچی تو معجزاتی انداز سے تلوار بن گئی۔ اسلم بن سرمہ وہ بھی حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکڑی انہیں پکڑائی، وہ بھی تلوار بن گئی۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں دو نوجوان کھڑے ہو گئے آ کر، میں نے کہا کوئی سینئر لوگ ہوتے، کوئی تجربہ کار ہوتے تو اچھا ہوتا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ ابو جہل کون ہے، اے چچا کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جانتا تو ہوں، لیکن تم اس سے مل کر کیا کرو گے؟ کہنے لگے سنا ہے جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، ہم آج اسے یہاں سے زندہ نہ جانے دیں گے۔ دوسرے نے بھی یہی سوال کیا۔ اتنے میں میرے سامنے ابو جہل آ گیا، وہ اپنے لشکر کو انگیخت کر رہا تھا، لڑائی پر اکسا رہا تھا اور بلند آواز سے ان کو تحریض دے رہا تھا۔ میں نے کہا وہ ہے ابو جہل۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اشارہ کر ہی رہا تھا، میرا اشارہ مکمل ہونے سے پہلے وہ شیر کی طرح ابو جہل کی طرف لبکے اور ان کو جھپٹ لیا اور ایک وار کیا، وہ زخمی ہو کر گھوڑے سے نیچے گر گیا اور اس طرح دونوں نے اسے کیفر کردار پہنچا دیا۔ ابو جہل کا گھوڑے سے گرنا تھا کہ کفار میں سراسیمگی پھیل گئی، ان کے پاؤں تو پہلے ہی اکھڑ رہے تھے۔ سراقہ بن مالک جو کی شکل میں ابلیس تھا، اس نے دیکھا کہ جبریل اللہ کی مدد لے کر آ گئے ہیں تو وہ الٹے قدموں بھاگا۔ ابو جہل نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ سراقہ ہمیں تو تم انگیخ دے کر یہاں پر لائے تھے اور کہا تھا کہ آگے بڑھو آج فتح تمہاری ہوگی، اب تم خود بھاگ رہے ہو۔ اس نے ایک مکہ ابو جہل کے سینے پہ رسید کیا اور کہا کہ چل ہٹ پرے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو قدم تو پہلے ہی اکڑ چکے تھے۔ اب جو ابو جہل گرا تو پھر کفار کے قدم اکھڑے، وہاں پہ اللہ رب العزت کی ایک نصرت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینک دی، وہ سارے کنکر اور ریت ان کی آنکھوں پہ چلے گئے، ایک سراسیمگی سی ان پر طاری ہو گئی، ایک وحشت سی طاری ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایک اندھیرا سا طاری ہو گیا اور ان کے قدم اکھڑنے شروع ہو گئے، انہوں نے واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ رب العزت نے اس طرح مسلمانوں کو ایک فتح مبین عطا فرمائی۔ کفار کے 80 افراد واصل جہنم ہوئے، 14 مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے شہادت سے سرخرو کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ جاؤ پتہ کرو ابو جہل کس حال میں ہے۔ وہ گئے اور ڈھونڈا ابو جہل کو۔ اللہ رب العزت نے اس کو ابھی زندہ رکھا ہوا تھا، زخموں سے وہ مجروح ہو چکا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے زندہ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ کر جائے کہ اس کی سازش کا کیا انجام ہوا اور مسلمانوں کو اللہ نے کیسی فتح عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب اسے دیکھا تو اپنی تلوار سونتی، اس نے آنکھ کھولی اور پوچھا کہ کون ہو؟ آپ نے کہا میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا تو اس نے کہا اے چرواہے، تو نے تو بڑی گھاٹی پر قدم رکھ دیا ہے۔ اور پھر کہا کہ جنگ کا کیا حال ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو فتح دی، مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں اور کفار ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں۔ کہنے لگا کہ اپنے صاحب سے کہنا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میرا دل ان کی نفرت سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے پھر اس کو واصل جہنم کر دیا
آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کا فرعون یہ بدبخت ابو جہل تھا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اس قلت اسباب کے عالم میں بھی، اور اس دن کو اللہ نے یوم فرقان قرار دیا۔ اصحاب بدر کو اللہ رب العزت نے مغفرت کی بشارت سے خرسند فرمایا۔ رمضان کریم، رمضان کریم، رمضان